بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک نیک شخص کے پاس سے ہوا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ درندوں جانوروں نے اس کا پیٹ پھاڑ کر گوشت نوچ لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا، اس کے پاس کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، یہ بندہ تو تیرا فرما بردار تھا، میں اسے اس حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ موسیٰ، اس نے مجھ سے وہ مقام طلب کیا، وہ درجہ مانگا جس تک اپنے اعمال کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، چنانچہ میں نے اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے اس کو مصیبت اور آفت میں مبتلا کر دیا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ رب کائنات درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی اپنے نیک اور اچھے بندوں کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نیک بندوں ہی پر امتحان آئے، بسا اوقات گناہ گاروں کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کر کے گناہوں اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی کسی جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کا بدن اور لباس کیچڑ میں لت پت ہو گئے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔ کہیں دور سے اس کی ماں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، 2 تھپڑ بچے کے لگائے، کپڑے اتار کر دھوئے، اس کو غسل دیا۔ تو حضرت کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا اور فرمایا کہ یہی حال ہمارا اور ہمارے پیارے اللہ کا ہے۔ ہم گناہوں کی خطاؤں کی کیچڑ میں بھرے ہوئے ہیں، کسی کو ہماری پرواہ نہیں ہے، مگر ہمارا پیارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس کا پیار، اس کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیں مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے اور ہمیں توبہ اور استغفار کے پانی میں غسل دے کر گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، پتہ چلا کہ ہم پہ جو مصیبتیں آفتیں آتی ہیں، بیماریاں، دکھ درد، پریشانیاں، آپریشن، درد، پیسے کی تنگی، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کے ذرائع ہیں۔ اس پہ بندے کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے، شکوہ زبان پہ نہیں لانا چاہیے۔ کیسی مصیبت آ جائے، کیسی پریشانی آ جائے، کیسے حالات خراب ہو جائیں، کبھی بھی گناہوں خطاؤں کی طرف نہ جائے بندہ، ناشکری کی طرف نہ جائے، بس اللہ تعالیٰ کا ہر گھڑی ہر دم شکر بجا لاتا رہے۔ جب بھی مصیبت آئے میرے پیارے بھائیوں، تو پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت کی اس دوسری آیت کو اپنے ذہن کے اندر لے آیا کریں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یعنی پتہ چلا کہ آزمائش اور فکر اور پریشانی میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو جلدی سے لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر لیجئے۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔